السلام علیکم ویورز، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے، سعودی عرب میں بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے خیر مقدم کی تیاریاں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی وزارت خارجہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 26 فروری 2020 کو عمرے اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سعودی عرب آمد پر تاحکم ثانی عارضی پابندی لگا دی تھی۔ یہ پابندی سعودی عرب کے صحت کے اداروں کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تحت لگائی گئی تھی۔ اب اس پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ 9 ممالک کے علاوہ تمام ممالک سے اب عمرہ زائرین سعودی عرب 1 محرم سے آ سکیں گے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ سعودی عرب میں 500 عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے 1 محرم سے بیرون ملکوں سے مسجد الحرام میں نماز اور عمرہ زائرین کے مشروط خیر مقدم کی تیاریاں شروع کی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے کرونا SOPs کی پابندی بنیادی شرط ہوگی۔ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والوں کو عمرے پر آنے کی اجازت ہوگی۔ حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی علی العمیری نے العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 6000 سے زیادہ بیرونی عمرہ ایجنسیاں اور 30 آن لائن پورٹل اور ویب سائٹ عمرہ پروگرام میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام عمرہ خدمات اور پیکج آن لائن ہوں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے منظور شدہ ملکی و بین الاقوامی ریزرویشن پلیٹ فارم کے ذریعے پیکج اور سہولتیں حاصل کی جا سکیں گی۔ سعودی عمرہ کمپنیاں رہائش، ٹرانسپورٹ اور تمام زمینی خدمات پیکج کے ذریعے فراہم کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین آن لائن ٹکٹ، ٹرانسپورٹ، ہوٹل اور کھانے پینے کی بکنگ کرا سکیں گے۔ عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنی یا ادارے کا تعین کیا جا سکے گا۔ تمام عمرہ کمپنیاں اور ادارے تیاریاں کر چکے ہیں۔ انہیں کرونا کے ماحول میں عمرہ گروپوں اور اجتماعات کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کا خیر مقدم 1 محرم سے کیا جائے گا۔ عمرہ SOPs سے متعلق سیکٹری حج بشام سعید نے کہا کہ اس حوالے سے وزارت صحت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ کرونا ویکسین عمرہ زائرین کے لیے ضروری ہوگی۔ اس وقت جو پابندی عمرہ زائرین پر ہے آئندہ بھی ہوں گی۔ بشام سعید نے کہا کہ وزارت حج و عمرہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقدس مساجد کے اطراف علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حرمین شریفین کی ویب سائٹ پر بتایا گیا کہ پاکستان اور انڈیا سمیت پابندی والے 9 ممالک کے سوا تمام ملکوں سے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی عرب میں منظور شدہ فائزر، ایسٹرازینیکا، ماڈرنا، جانسن اینڈ جانسن کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی ہوں یا چینی ویکسین لینے کے ساتھ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی بوسٹر خوراک لی ہو۔ عمرہ کمپنیاں اگرچہ بیرون ملک سے زائرین کے خیر مقدم کی تیاریاں کر رہی ہیں، تاہم متعلقہ اداروں سے رابطے کے بعد وزارت داخلہ اور وزارت حج و عمرہ کی طرف سے باضابطہ رسمی اعلان کیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ سعودی وزارت خارجہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 26 فروری 2020 کو عمرے اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سعودی عرب آمد پر تاحکم ثانی عارضی پابندی لگا دی تھی، جسے اب 1 محرم سے ختم کیا جا رہا ہے، اور 9 ممالک جن میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں ان کے علاوہ تمام ممالک سے پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔